یہ آپ پانچوں کی نا باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. The stories are almost identical in 3. FIR number 139 of نہیں یہ آپ ان 2022. کی کاپیز دیں گے مجھے Yes, Your Honor. اور اس پر لکھ دیں گے NCHR on FIR reference. تھوڑا سا بات دیکھیے ایک مقدمہ ہے جہاں پہ 3-4 ایکیوز ہیں. ایک ہی مقدمہ سر وہ سارے اس قسم کی کہانی بناتے ہیں کہ جی ہمیں پھنسایا گیا اور مارا گیا. وہاں تو چلے سمجھ آتی ہے کہ بات ایک شخص سندھ سے, ایک شخص لاہور سے, ایک پتہ نہیں کہاں سے, Your Honor, the next person is from Quetta. کوئٹہ سے, ایک راولپنڈی سے, اور مختلف اوقات میں. کوئی FIR 2022 میں ہو رہی ہے, کوئی 2023 میں ہو رہی ہے, کوئی. جب NCHR جاتا ہے تو وہ سب تقریباً سملر سٹیٹمنٹ NCHR کو دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو آپ کو یہ کیس ہے نا کہ یہ 83 لوگ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اکٹھے کر کے ایک کمرے میں بند کر دیے, ان سب کو کہا کہ ایک سٹوری بنا کے پیش کرو جب NCHR آ رہے. ان لوگوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ایک دوسرے سے, دور دور ہے. سب عبدالرحیم کا نام لے رہے ہیں, سب شیراز احمد فاروقی کا نام لے رہے ہیں, سب حسن معاویہ کا نام لے رہے ہیں, سب ایمان کا نام لے رہے ہیں. رائٹ. یہ جو ہے یہ کیسے, یہ اتنا بڑا کوئنسیڈنس کیسے ہو سکتا ہے کہ, اور NCHR اپنی رپورٹ میں یہ چیز آپ کو دے بھی دیتی ہے FIA کو, اور FIA ایز اے محکمہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور ایک یہ رپورٹ دیتا ہے جو کہ برا نہ منائیے گا, یہ کسی FA کے طالب علم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی رپورٹ ہے. میں نے یہ کوئکلی دیکھی. کوئی سیریس کنسیڈریشن نہیں ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس NCHR جو کہ ایک اسٹیچوٹری ادارہ ہے, ان کے لوگوں نے جا کے 6-8 مہینے جگا کے جیل میں یہ اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی, تو کوئی سیریس کنسیڈریشن اس کو دیکھ کے ایک امپارشل ایجنسی اگر ہوتی تو کہتی کہ جی آپ نے فلاں FIR میں فلاں کیس کی بات کی ہے, فلاں بات, کم از کم اس رپورٹ کا 1/4 تو ہوتی. یہ چھوٹے سے ٹیبل میں اگر میں اس کو لکھنا شروع کروں نا, جو درمیان والے کالم میں آپ کا جواب ہے سر, یہ صرف آدھا صفحہ بنتا ہے. NCHR نے 6-8 مہینے سال لگا کے 83 لوگوں کی اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی ہیں, جس میں سے تقریباً 93 لوگوں کی اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, پورے پاکستان میں پھرے ہوئے ہیں. وہ کچھ اشخاص کا نام بار بار لیتے ہیں, ایمان لڑکی کا کہتے ہیں, انٹریپمنٹ کا کیس بتاتے ہیں. اور یہ جواب FIA دیتی ہے NCHR کو. انہوں نے یہ NCHR کو بھی نہیں دیا. دس از این انٹرنل. NCHR کو سر ایکس پارٹی انہوں نے ساری کی, ان کو اس وقت بلانا چاہیے تھا نا سر. دیکھیں سر, ان کے سیکٹری ہیں, ان کے سر کمیشن کے DG ہیں, ہمارے سیکٹری ہیں, DG کو سر کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے سر نا, بہت افسوس کا موقع. اسپیشل برانچ نے بھی سر ایکس پارٹی کی تو ان کو بلانا چاہیے تھا سر. آپ کی معذرت بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا, آپ کے پیچھے ہی ہو گیا. لیکن جب آپ کو یہ بھیج دی گئی, ٹھیک ہے جی, بلانا چاہیے تھا, سننا چاہیے تھا, پوچھنا چاہیے تھا, چلیں ہو گیا. جب یہ رپورٹ NCHR کی آپ کو بھیج دی گئی سر, یہ تو آپ کے افسران بالا کا رسپانس آدھے صفحے کا تھا اس رپورٹ کے اوپر, جس میں یہ بیانات شامل ہیں. کیا الفاظ لکھتے ہیں, میں پڑھوں اس کو. اسپیسیفکلی NCHR نے مینشن کیے ہوئے کہ جی فلاں فلاں بندے نے بات کی ہے, تو کیا آپ کا FIA کا کہ ایک انکنیکٹڈ IO کے علاوہ آپ کے افسران بالا نے یہ نہیں مناسب سمجھا کہ ہم ایک آنیسٹ آفیسر کو جو ابو ریپروچ ہے اس کو کہیں کہ جا کے تم انڈیپینڈنٹلی جا کے ان لوگوں سے مل کے اور ریکارڈ چیک کر کے مجھے رپورٹ پیش کرو. اس میں سے اگر 10% باتیں بھی سچی ہیں
لیکن اس وقت تو چلان سبمٹ ہو چکے تھے جب یہ رپورٹ آئی ہے. چلان سبمٹ ہو گیا تو آپ کو کوئی قانون روکتا ہے کہ آپ کے انڈیپینڈنٹلی جا کے عدالت کو روک دیں؟ خدا کے لیے اس کو روک دیں. سر ٹرائل کورٹ تو ہے نا سر, ٹرائل کورٹ تو میں اپنا وقت آپ کے ساتھ نہیں ضائع کر سکتا. جائیں بیٹھ جائیں. انفارچونیٹلی یہ ان معاملات میں جہاں پہ تو ایکیوزڈ کو جیل سے لایا ہی نہیں جاتا, جب وہ فیصلہ کرے گا تب اس کو لانا پڑے گا نا, یا آن لائن بھی تو اس کے ساتھ اس کی اسٹیٹمنٹ کی جا سکتی ہے آج کل. سر اس اسپیسیفک کیس میں سب سے بڑی بات ہے, شاید ان کے نالج میں یہ بات نہیں آئی کہ جب ایکیوز گرفتار کر لیا گیا 22 جون کو سنتورس سے اور اسے G8 میں رکھا ایک وکیل صاحب کے آفس میں جس کا نام لیا گیا ہے, نیکسٹ ڈے اس کو جب FIA کے ہینڈ اوور کیا گیا تو اس نے سب سے پہلے جا کے وہاں یہی کمپلینٹ لانچ کی کہ میرے ساتھ ایک خاتون نے بلاسفیمس کنٹینٹ شیئر کیا. اس اپلیکیشن کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی. وہ اپلیکیشن وہ آن ریکارڈ ہے سر, ریکارڈ پہ آن ریکارڈ ہے سر. Malord, yes, in statement. We will not discuss more on this except that I would be interested to know, and maybe you can after all this give a very brief submission on this point, that in cases like these where the witness is where the accused is the sole person, yes, everybody, the investigation team is against him, like yes, assuming this is all correct. Yes, so why would he not elect to go and make a statement in oath? اس کی اگر کراس ایگزامینیشن ہوئے گی اس کو اسی کا ڈر ہوئے گا, اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر بہت مشکل ہے اس کو شیک کرنا. اس کو دیکھیے گا. مالورڈ اس میں مالورڈ آخری چیز میں عرض صرف یہ کر دوں کہ ان سٹیٹمنٹس کے اندر جو الزامات لگائے گئے یا جن فیکٹس کا ذکر کیا گیا, ان کی کوریبوریشن یہ ہے کہ IO صاحب کی نالج میں اگر یہ بات آئے تو انویسٹیگیشن کا رخ اس طرف نہیں موڑا گیا تھا. تو چلان جب مکمل جمع ہو جائے گا اس کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ میک کر بھی دے 340 سب سیکشن 2 کی, تو ہی ووڈ ہیو نتھنگ ٹو کوریبوریٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ. اور وہ نہیں کیسے انویسٹیگیشن آفیسر کو جواب دینا ہوئے گا کہ اگر آپ کے پاس ریکارڈ پہ پہلے دن یہ اپلیکیشن موجود تھی کہ مجھے ٹریپ کیا گیا اس لڑکی کے ساتھ, تو آپ نے اس بات کو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا؟ اس طرح کے تو بے تحاشا کیسز ہیں ان کیسز میں جہاں IO صاحب نے نہیں کیا. IO صاحب یہ IO کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اس مسٹیریس کردار کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس کے ساری واٹس ایپ کانورسیشن موجود ہے. بالکل ایسا. اس کے فون میں اگر ایمان کے ساتھ اتنے عرصے سے وہ کانورسیشن کر رہا ہے تو انہوں نے وہ میسیجز IO نے کیوں نہیں دیکھے؟ بالکل اس کو فالو اپ کیوں نہیں کیا؟ یہ تو پھر ایک ہی فارمیٹ ہے مائی لارڈ, سارے کیسز کا ایک فارمیٹ ہے, ایک ٹائپڈ ہوتی ہے درخواست, وہ سارے مدعیان ایک کوآرڈینیشن سے جا کر وہ FIA میں. یہ معلوم نہ صرف گروپس بلکہ پرسنل میں بھی گستاخی, پرسنل یعنی مجھے وصول ہوا ہے بھیجتے ہیں. جی کتنی دفعہ بھیجتے ہیں مائی لارڈ, یہی میرا پوائنٹ ہے. نو دس از مائی پوائنٹ مائی کتنا لارڈ. عرصہ انہوں نے انتظار کیا, کتنی دفعہ ہے مائی لارڈ, یہی پوائنٹ چیزیں ہے. تو FIA کو دیکھنی تھی کہ کس تاریخ کو یہ اس پہ کنٹینٹ کریٹ ہوا ہے, کون سے اس گروپ کے ممبرز ہیں جنہوں نے اس کے بعد اس کو ایکسیس کیا ہے. بالکل جو مدعی ہے اس کو سب سے پہلے بٹوین دا ڈیٹ that the material was uploaded on that messenger group, اس سے کتنا پہلے مدعی اس کا حصہ تھا, اور اس کے اپلوڈ ہونے سے کتنی دیر کے بعد اس نے ہمیں انفارم کیا ہے. یہ سب چیزیں تو دیکھنی تھی. مائی لارڈ, اگر وہ یہ دیکھتے تو اس فورینزکس میں, کیونکہ جو سارے اکیوزڈ کے فورینزکس ہوتے ہیں اکثریت کیسز میں یہ جو کمپلینٹ کا مواد ہوتا ہے وہ اس فورینزک سے اسٹیبلش نہیں ہوتا. اینڈ آئی ول کم ٹو دیٹ, آئی ول گیٹ انٹو دیٹ ان ڈیٹیل کہ اٹس ویری شاکنگ مائی لارڈ, اٹس ویری شاکنگ اینڈ اٹس ویری کنسرننگ کہ جو بیسک سٹیجز ہیں انویسٹیگیشن کے, اگر ادھر ان چیزوں کو دیکھا جاتا تو شاید آج یہ پٹیشن مائی لارڈ کے سامنے پینڈنگ نہ ہوتی. جو ابھی تک آپ نے مجھے بتایا وہ یہی ہے کہ ایک گھر میں قتل ہو گیا, ڈیڈ باڈی ہے, انہوں نے جا کے اس گھر میں باقی جو لوگ رہتے ہیں کہ چونکہ تم اس گھر میں رہتے ہو اس لیے تم قاتل ہو. مائی لارڈ, بیچ والی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. اور ابھی مائی لارڈ میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ کون سے ایریاز پر انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی, اور انہوں نے کیونکہ مائی لارڈ آئی ایکسپلین. اب مائی لارڈ میں کیوں اس بات کا ذکر کر رہی ہوں, کیوں میں نے ان کمپلینٹس کو مینشن کیا ہے, اس لیے مائی لارڈ کیونکہ جس طرح میں نے کہا کرائم سین جو ہے وہ مدعی کا فون ہے. اب جب تک مدعی کے فون سے وہ مٹیریل ایٹ لیسٹ آپ پریما فیشائی نہیں دیکھتے کہ جو کمپلینٹ وہ دے رہا ہے اتنے سیریس اوفینس کی ہے, کیا یہ مواد
اسی طرح سے موجود ہے اس کے فون پر جس طرح وہ ہمیں بتا رہا ہے. یہ نہیں کیا جاتا. زیادہ سے زیادہ ان کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ مدعی کا, اور یہ بھی بہت کم کیسز میں ہوا ہے,